پاکستان میں وہ جس طرح ڈیگریڈ ہوا، اس کے لیے ہمیں افسوس ہے۔ سب سے پہلے جو ریسنٹ معاملہ ہے وہ ڈویژن کا ہے۔ پہلے میں نے آپ موجود تھے، آپ کی تقریر میں بھی میں اس کو میں نے پورا بریف کیا کہ آپ خود منصف ہیں، آپ سب سے بڑے جج ہیں۔ جس دن سعید اکبر خان اسمبلی میں نہیں رہا، اس کے بعد ڈویژن کا رولا کہو، آوازیں کہو، بلند ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے آپ منصف ہیں کہ کبھی کسی اور کا اگر بکھر کا نام نہیں آیا ڈویژن کا، تو یہ بھی نہیں آیا کہ بکھر کو لئے کے ساتھ لگا دو، بکھر کو جھنگ کے ساتھ لگا دو، یا بکھر کو میاں والی کے ساتھ لگا دو۔ اور آج میں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور نوانی گروپ کامیاب ہوا، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا ڈویژن میاں والی نہیں ہوگا، بکھر ہوگا انشاءاللہ۔ جب بھی بنے گا بکھر ڈویژن ہوگا، یہ میاں والی نہیں ہوگا۔ ہم نے 1982 میں ہمارے بزرگوں نے یہ ضلع اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 40 سال کے بعد پھر ہم اسی ضلع کے جس سے ہم اتنی سٹرگل کے بعد ہم نے اپنا ضلع بنایا، پھر ہم اسی کے ضلع کے محتاط ہو جائیں، چاہے ڈویژن کی صورت میں ہو، چاہے ڈسٹرکٹ کی صورت میں ہو۔ ڈویژن کی صورت میں اس طرح کہ پھر اگر ہمیں میاں والی کے ساتھ لگانا ہے، یا دیا کے ساتھ لگانا ہے، یا جنگ کے ساتھ لگانا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں لگیں گے، ہم اپنے ضلع کو ڈویژن بنائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے، عوام کی طاقت سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ میرے ایک عزیز نے بڑی غم زدہ ہو کے ایک پیغام دیا کہ جاتے جاتے پی ٹی آئی والوں نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، جن کو آپ گاڑیوں میں بٹھا کے سارا دن اکٹھے پھرتے ہو، چھرا تو انہوں نے گھونپا ہے، پی ٹی آئی میں تو وہی کھڑے ہیں، تو آیا آپ وہ چھرا ان سے لے کے ان کے پیٹ میں گھونپنے کے لیے تیار ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے؟ تو اب فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنہوں نے اتنی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آج آپ کیوں نہیں ان سے وہی چھرا ان کے پیٹ میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بکھر کی عوام کو بے وقوف سمجھتے، میں یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ بکھر کی عوام باشعور ہے، سمجھدار ہے، اور وہ لوگوں کی اس طرح کی باتوں کو جانچ بھی جاتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے ٹرانسفر کی بات کی، جھوٹے پرچوں کی بات کی، چوریوں کی بات کی، اور برتھیوں کی بات کی۔ آج آپ تمام میرے عزیز گواہ ہیں کہ آج سے پہلے 1 سال پہلے بھی یہ برتھی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے ہماری مدد کی، میڈیا اور صحافیوں نے اس وقت مدد کی، آواز بلند کی کہ اس میں کرپشن ہوگی۔ رات کی 12 بجے بیٹھ کے سودے بازی ہوئی، پیسے لیے گئے، اور حقداروں کا حق مار کے جن کا حق نہیں بنتا تھا ان کو دیا۔ پر نومبر میں 24 نومبر کو انٹرویو ہوئے درجہ چہارم کے، تمام معاملات مکمل ہو گئے، اور عمران خان نے اس سے پہلے اسمبلیوں کی ڈیزولیشن کے لیے کہا
یہ ویٹ کرتے رہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں تو اس کے بعد ہم بھرتی کریں گے۔ میرا آپ پہ سوال ہے کہ اس کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہ بھرتیاں اس وقت کروائیں گے، اگر پیسے بھی لیں گے تو ہم ایکسکیوز ہمارے پاس ہوگی، یار ہم تو اس وقت ایم پی اے نہیں تھے تو ہم نے یہ، یا کوئی نہیں ہوگا بھرتی تو ہم کہیں گے یار میری بات نہیں مانی گئی۔ صرف اس میں بھی میلافائڈ اٹینشن تھی، کرپشن اس میں انوالو تھی۔ مجھے اگر جب بھی کرپشن کے بل بوتے پہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ حقدار کا حق مار کر وہ کام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سب سے زیادہ منصف ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر 6 لاکھ دن پہ ایک چپڑاسی اور چوکیدار بھرتی ہوگا تو آیا وہ کسی غریب کا بچہ ہوگا؟ کون ہے جو 6 لاکھ روپیہ، جن کے پاس آج آٹا کھانے کو نہیں ہے، وہ 6 لاکھ دیں گے؟ آپ لوگوں کو میرے سے بھی زیادہ پتہ ہے۔ اس طرح کی بددیانتی شروع کر دوں تو پھر عام آدمی اور غریب آدمی کے حق کا کون محافظ ہوگا؟ اور آگے والے الیکشن میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس دفعہ پہلی دفعہ جو 13 کا الیکشن ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، عدالتوں کے سہارے اور جھوٹے واقعات پہ لڑا گیا۔ 18 کا الیکشن جو آپ کو جتنا پتہ ہے شاید مجھے بھی اتنا نہ پتہ، آپ کے وہ حالات آپ میرے سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ الیکشن ہے کہ ان کو اپنے کندھوں پہ اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے لڑنا پڑے گا۔ تو جب بھی کسی بکھر کے سیاسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے الیکشن لڑنا پڑا ہے تو اس نے نوانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ لڑے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہم نے لڑنا کس طریقے سے ہے۔ جو بغلیں مار رہے تھے نا کہ ہمارے ان اپوز الیکشن ہے، ان کا الیکشن اتنا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور عوام بکھر کے عوام مشکل کر دے گی کہ ان کی جتنی سوچ ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی کرتا جا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لے، حالات اس نہج پہ جا رہے ہیں، یہ شاید سے ان ٹکٹوں سے بھی بھاگ جائے۔ اور کچھ بندوں کا تو مجھے پتہ ہے ان کو ٹکٹیں پی ٹی آئی والے دینا بھی نہیں چاہتے۔ ہم تو خواہش مند بھی نہیں ہیں، نہ ہم نے ذہن میں ہے کہ ہم کوئی ٹکٹ لیں گے، نہ ہم خواہش مند ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ حالات کے مطابق دیکھ کے ہم الیکشن کا فیصلہ کریں گے کیسے لڑنا ہے۔ لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ نہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو ہم نے نہیں، نہ ہمیں ملنا ہے نہ ہم نے لینا ہے۔ جب ہم نے وہاں سے علیحدہ ہوئے تھے تو ہم نے یہ کشتیاں ساڑ کے آئے تھے کہ ہم پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہی نہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کرم پہ ہمیشہ توقع کرتے ہیں، اور بکھر کی عوام پہ ہمیں ہمیشہ توقع ہے کہ کیونکہ ہم دیانتداری سے سیاست کرتے ہیں، بکھر کی عوام کی بہتری کی سیاست کرتے ہیں، اور بکھر ضلع کی نیک نامی کی سیاست کرتے ہیں، اسی لیے بکھر کی عوام ہمیشہ ہمیں سرخرو کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور عوام وہی فیصلہ کریں گے جو حق کا ہے اور سچ کا ہے۔ الیکشن ہوا، شاید اس وقت آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ہم سکول میں تھے، اس وقت بھی ہر چیز فنا ہو گئی تھی، لیکن بکھر میں نوانی سروائیو کر گئے۔ 97 میں اس سے بھی بڑا طوفان تھا، آپ لوگ گواہ ہیں، شاید اس وقت تو آپ اس وقت ہر چیز فنا ہو گئی تھی پورے ضلع میں، پیپلز پارٹی جیسی بھی نہیں رہی تھی۔ جو جذبات تھے نا، ہم آگے جب آگ
بھڑکی اسی میں پڑے گئے، اس پہ بھی ہم نے مقابلہ کیا. ہم یہ نہیں ہے کوئی فرق رہ گیا، شاید اس میں کہیں ایک جو میرے ذہن میں بات ہے، اگر ہم وہ نہ کرتے تو شاید ہم یہ الیکشن نہ ہارتے. وہ میں یہاں میڈیا کے سامنے بات نہیں کرتا، لیکن وہ چیز آہستہ آہستہ پچھلے 4-5 مہینوں سے تھوڑی منیمائز ہوئی ہے. پھر اس میں ذاتی مقاصد آ جاتے ہیں. تو اب جب کہیں روڈ بنے گا اور اس میں بندے کمیشن لیں گے اور اس میں اپنی ذاتی مفاد کو ترجیح دیں گے اور ٹھیکیداروں سے اور افسروں سے مل کے اس میں سے کمیشن لیں گے، تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ ڈیولپمنٹ ہے یا ذاتی مفاد یا اپنے جیب بھرنے کی طریقہ کار ہے؟